إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سامعین کرام، قرآن مجید سورہ العلیٰ دیاں کچھ آیتاں میں تھوڑے سامنے پڑھیاں۔ ایک مسئلے کی تلاش میں کل کتاباں کھنگار رہا سی، تو مسئلے کی تلاش کے دوران ہی مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب احکام القرآن سامنے آئی، تو ایک مقام سامنے آ گیا۔ میں اپنی بات جڑی وہ بھی بیان کرنی، مگر وہ بات جڑی تھی میرا دل نہیں منیا بھی اس تک پہنچاواں بغیر رہن دیا۔ تو یہ فرماؤں دے منقبۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، عربی زبان شعر بھی کہیں سی، دوسری زبانہ جی، تو نبی علیہ السلام دی شان سے فرمایا نادا فسمع دانم بہا سممن جلیون فآیون امی الخلق جلہ، کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے حق دا اعلان کیتا کہ ایسے کان جڑے بہرے ہو چکے بالکل وہ نہ سننا نہیں سی چاہتے حق دی آواز نو، انہاں نو حضور نے گل سنائی۔ جلہ کہ اللہ دا دین اس طرح کھول کے بیان کیتا پاک پیغمبر علیہ السلام نے، کروڑا درود و سلام افراد پیغمبر سے فآیون امی الخلق جلہ، کہ جڑے انے سی نا مخلوق چو نابینے ہو چکے تھے، انہوں نے اکھاں حق نہیں سی دیکھ لیاں، اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں نے بھی روشن کر کے حق بخا دیتا، بہرے کان کھول دیتے، انہاں دی اکھاں جڑیاں تھے انہوں نے سجاکھا کر دیتا، دین بیان کرن کسر کوئی نہ چھڈی۔ لا حل طیبت ما دارت منورتن تابت مشارقہ من طیب ریاحت، آندا قربان جاواں مدینہ پاک تیرے طیبہ دے، تو ہمیشہ اسی طرح ہی روشن رہیں، تیرے جڑے سی مشرق من طیب ریاحت، آپ کی پاک خوشبو پاروں سب چمک اٹھے، بالکل نہ سورج نکلنا جو روشنیاں ہو جاندی ہیں نا، انج تو مدینہ پاک تشریف لے آیا تے تیری خوشبو پر مدینے دیاں ساریاں گلیاں تے بازار روشن ہو گئے۔ مل شفیع بیاسار بہا سراسد، آندا کوئی سبب ہوئے کہ میں محمد شفیع جڑا مینوں پھر وہ سحر ملے، وہ تہجد دے وقت جڑے مدینے میرے گزرے، وعیشت فی حوالہ تمنا، اور وہ زندگی جڑی مدینے شریف دے اندر وہ محال میں کئی دن گزاری اور اس تو فائدے اٹھائے، کسی طرح سبب بنے کہ اللہ شفیع نو موقع پھر نصیب کرے۔ یقین جانو دین اسلام دا خلاصہ لبھی نا کہ یہی معلوم ہوں بھی دو باپ اللہ نے ساڈے بیان کیتے قرآن، اللہ دی کتاب نو اسی پڑھیے تے دو والدین دا ذکر رب کردا، ایک وہ والد ہے جہدے پروں اسی دنیا چاہے، انہیں جنیا سانو، اللہ نے اپنی کتاب اپنے تو بعد ماں باپ دا ذکر کیتا، ساری کتاب کھنگالو، پہلا یہ بیان کر کے میرے نال شریک نہ کریں، اگلا ہی قدم یہ ہوندا بل والدین احسان، کہ جنہاں پاروں تو اس دنیا چ آیا تو ہن سب کچھ بنیا،
وہ جان والے ماں باپ نال احسان کری، یہ بھی نہیں آخیا بھی انہوں کی خدمت کرنی ہوگا، احسان اچھے تو اچھا سلوک جڑا تو کر سکتا نا، جڑا تیرے وس جاؤ کری، یہ کسر کوئی نہ چڈی، اور نال فرمایا بھی تو اف بھی نہ کہیں، جڑا ہوں بھی کہنا نا یہ بھی قدمہ نہ کہیں، انہوں نے دل میں چوٹ لگنی ہے، یہ اسی پالیا پوسیا نتیجہ نکلیا، کل لہم قولن کل لہما قولن کریمہ، جدوں بولیں تے نرم طریقے نہ بولی، انہوں نے ٹھنڈ پہ بے ہاں بچہ جڑا، اسے تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے جدو فرمایا کہ شرک سب تو بڑا گناہ، تے لوگوں نے پوچھا ادوں بعد فرمایا حقوق الوالدہ، ماں باپ نو دکھ دینا اللہ نہ شریک کرنے تو بعد یہ بڑا گناہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشنا، تو ایسا نہ لائق نکلیا۔ ایک تے قرآن مجید نا والدین دا ذکر کرنا، یہ اسی عام ہی جاننے سارے ٹھیک ہے۔ ایک تسی قرآن مجید نے جو سورہ احزاب نو پڑھ لی، اللہ نے اتنے پھر کچھ اور ماواں کا بھی بیان کیتا ہے، انہاں ماواں نو چھڈ کے وازواجہ امہاتہم، انہاں ماواں نال بھی تہاڈیاں ماواں ایک ہور آلہ ہگیاں جڑیاں تہاڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں، حضور دیاں جڑیاں بیویاں وہ مومناں دیاں ماواں، اس سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوسرے سب نے اپنے قرآن تشریح لکھیا سی وہاب اللہ، جدوں حضور دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں تے نبی علیہ السلام پھر امت دے باپ ہی ہیں، اور قرآن مجید نے آخیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ ایک زندگی تانوں اس دنیاوی باب میں ملی کہ تواڈے جان پیدا ہوگی، ایک زندگی وہ جی رسول پاروں نصیب ہوگی، اتوں جڑے محروم ہیں بڑے علامے ہون دانشور ہون دنیا دے بڑے بڑے صدر مملکت ہون کچھ نہیں، ناپاک جانور ہو، لما یحییکم، اللہ دے رسول دی گل منیا کرو کیونکہ وہ تانوں زندگی بخشدا، ایسی شے دیندا جہدے نال حقیقی زندگی ہے، ورنہ تہاڈا دنیا تے آنا نرا نکما ثابت ہوئے، صرف رسول پاروں جڑی تانوں حیاتی ملدی نا وہی جڑی اصل زندگی ہے۔ اور اسے تو قرآن مجید نے کافر اور مومن کی مثال زندہ اور مردے جیتی ہے، کافر پاویں سوٹڈ بوٹڑ مریا وہ ایمان ہے نہیں، کوئی دین نہیں، مومن جڑا بالکل حقیقی حیات دا مالک ہے، اصل زندگی ہوتی ہے۔ اس تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جی میں ماں باپ دا حق سب تو بڑا نا، اسی طرح ہی اللہ تو بعد سب تو بڑا حق رسول کا، تے رسول کی محبت کی جڑی نا سمجھو مرکز و محور ہے، جی تڑا ہوں نا درمیان پہیا سارا اتنے گھومتا، اسی طرح سارا دین گھومتا ہے، رسول دی زبان ایمان ہے، جو آپ نے کیا انہوں سچ منا گے یہ نام ایمان ہے کہ من لیا بے جو کچھ ہے نا سارا جہان جھوٹ بول سکتا مگر اس زبان چو غلط بات نہیں نکل سکتی، یہ ایمان کھاؤں جو کہہ دیتا اس پہ عمل کیتا اسلام کھاؤں مننا ایمان ہے، کرنا کم اسلام ہے، دو ہی ہیں، پہلا جو کہ نبی آخدا صلی اللہ علیہ وسلم سچ منو، مڑ کے وہ کام سارے کرو جڑے دس لگ، تو ایمان و اسلام سارا یا نبی علیہ السلام کی زبان سے اعتماد ہے یا آپ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، یہ چھڈ کے کوئی شاید دین نہیں، بالکل یہ تو جڑا خالی ہے پھر اسلام نال کوئی تعلق نہیں، یہ نبی علیہ السلام نہ محبت ہوئے پھر ظاہر بات ہے آپ کی بیویاں نہ محبت ہے، آپ دے شہر نہ پیار ہے، آپ کی اولاد چنگی لگتی ہے، آپ دے کول بہن والے چنگے لگتے، ہر وہ شاید پیاری ہو جاتی ہے جڑی رسول اللہ نے رکھ دی، حضور نال دا تعلق نہ مومن پھر وہ اپنے آپ آٹومیٹک محبت کرتا ہے اور رہ ہی نہیں سکتا۔ تو مدینہ شریف کے بارے جی رومی رحمۃ اللہ نے لکھیا کہ ایک آدمی نے ساری دنیا کی سیر کی پھر تر کے آیا، گفت معشوق کے بعاشق فتح، تو جس نال محبت رکھتا سی نا اس محبوب نے پوچھا کہ نوجوان تو بغربت دیدائی بسیرا، تو دنیا پوری پھریا بڑے شہر تو ویکھیا بس قدامی شہر دا خوش رکھ، دس ہونا سارے شہر تینوں کہڑا شہر چنگا لگا، گفتاں شہر ہے کیا آندا دل برس، انہیں آخیا بس سب دنیا ویکھی ہے مگر میری نظر سب تو محبوب شہر ہوا جتنے میرا محبوب رہندا، جتنے میرا پیارا مینوں اس تو زیادہ پیارا کوئی نہیں۔ اور حدیث پاک آندا نبی علیہ السلام جدو سفر تو واپس آؤندے مدینہ شریف دی دیواراں جڑیاں سی نظر آؤندیاں پھر سواری نوں تیز کر دیں، پچھوں آسرا ہونا مدینہ نظر آنا تو تیز سواری جڑی انہوں دوڑنا شروع کر دیں، اور صاف کہیں بھی میں شہر نہ محبت رکھنا، مینوں یہ محبت ہے۔ اور مکہ معظمہ جدو فتح ہویا تو نبی علیہ السلام نے انتظام شہر کا کر رہی کچھ دن دیر کرتی اتنے تو لوگوں سے گل پھیل گئی کہ رسول اللہ کا دل اپنے شہر سے لگ گیا، مکہ جڑا سی نا آپ کا گھر سی تے حضور میں پھر پیارا ہی لگ گیا وطن تے آپ نے اتنے رہ جانا،
یہ خبر پھر نبی علیہ السلام تک بھی پہنچی. آپ نے پھر انصار نو کٹھیاں کیتا تے سارے سردار مدینے جڑا انہوں آخیا میں نہیں، میں جس شہر نو اللہ دی رضا لئی چھڑ دیتا سی پاوے اللہ دا کر رہا تو کیڈا مینوں پیارا نہیں، میں نہیں اتنے رہنا، میرا زندہ رہنا اور میرا فوت ہونا جڑا تھوڑے نال. قبر ایک صحابی دی بنی، رسول اللہ کنارے تے بیٹھے سی تو ایک آدمی نے آخیا بہت بڑی موت ان آئی. تو نبی علیہ السلام آخیا اللہ تیرا بھلا کرے، تو کیوں آخیا؟ انہیں آخیا نہیں میرا مطلب یا رسول اللہ کتے شہید ہوں، اینی شہادت لوگوں کو پیاری سی، پہلا تو رستے جانا جہاد کرتا شہید ہوں. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بالکل تو سچا، شہادت نال دی بھی کوئی شے نہیں، مگر میں اللہ کا رسول ہاں، مینوں بھی یہی پسند ہے میری موت مدینے چ آوے. میں شہید شہادت سارے تو بعد یہ سمجھنا کہ میری قبر مدینے چ بننی چاہیے. تو تسی سارے کلمہ کو ویکھدے جے بے مسلمان جتھے ہے نا مشرق مغرب وہ دل بالکل ہر وقت ترسدا ہے تے مدینے شریف دیاں گلیاں رسول اللہ دا شہر ہوے، حضور دی قبر پاک سامنے ہوئے، اور بالکل انج سمجھدا تے میرے لیے جنت زمین تے ہوئی. اس مفتی صاحب آخیا کاش کوئی شفیع نو ایسا مل جاتا تے پھر وہ سحر تہجد دے وقت نصیب ہوندے اور وہ ماحول ملتا میں مدینے شریف دے اندر رج کے سارا اپنا شوق پورا کردا. تو نبی علیہ السلام کی زندگی میرے پراؤ دوستو جی آپ نے سانو اصل زندگی بخشنائی ہے، بھئی ایک کوئی سبق کیا پوری زندگی آپ بھی پڑھ جائیے، سب دھندے کیتے، بیویاں بھی سی، بچے بھی سی، نواسے بھی کھڑائے، نمازاں بھی پڑھائیاں جہاد، مگر ہر لمحہ نہ اللہ دے رسول نے ایک ہی سبق جڑا اپنی زندگی نہ دیتا، زبانوں میں دیتا تو کر کے بخایا. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک لکھ دے ہے، السنن الکبریٰ امام بہقی لکھ دی کہ نبی علیہ السلام جدو لبیک کہندے سی نا، کئی طرح حضور نے لبیک کیا. جدو حج عمرے میں جاندے سی ایک لبیک تے عام ہی ہے جڑا سی پڑھنے ہیں، اللہ نصیب کرے جا رہے کئی لوگ جانا بھی ہے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. چار ہویا دا ٹکڑے تے بالکل ایک نغمہ بنیا آیا کہ حاجی جاندہ ترانہ پڑھیا تو راہ جاندہ لبیک اللہم لبیک. ایچے سٹاپ کر لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مگر جس میں لبیک کا ذکر کر رہے ہیں، رسول کریم علیہ السلام کئی باری آندے لبیک اللہم لبیک انما الخیر خیر الاخرہ، کہ لوگو دنیا دی ساری چیزاں بھی تسی حاصل کر لو نا تے کچھ یہاں کوئی بھلائی نہیں، عارضی ہے، فانی ہے، چھڑ جانی ہے تسی. انما الخیر خیر الاخرہ، اے اپنے عمل نہ بھی قول نہ بھی اللہ دے رسول نے وچ ساڈے وار دیتا بے خیر ہوئی ہے جڑی مرن تو بعد نصیب ہوگی. آخرت تمہیں بھلائی مل گئی نا، اتنے تمہیں اچھا وقت مل گیا تے سب کوئی لب گیا، ورنہ قارون بن جاؤ، فرعون بن جاؤ، نمرود بن جاؤ، حکومت آ جائے، خدا نے کی ہے کچھ بل تو سرون الحیات دنیا جڑی آیتاں میں پڑھیاں بس تسی ہر وے نٹھے پجے پھردے رہندے دنیا سانو ملنی چاہیے. والآخرت خیر آپ کا، حالانکہ اگلی دنیا یہ بہت بہتر ہے، اپنے کوالٹی چ بھی آلہ تے اب کا ہمیشہ بھی ہے. یہ ہمیشہ نہیں، عارضی ہے اور بہتر بھی کوئی نہیں. بہتر دے بارے حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا بہت وڈی گل ہے کہ دنیا چ اللہ دی قسم جنت دی کوئی شے نہیں سوائے نامہ. ڈونگی گل ہے. اسی جنت پڑھتے ہیں بچوں کو بہلاوا دیتا تھا، کھڈونے جی ہوں اس طرح اتنے نہر اتنے محل ہے، اتنے ہوراں، اتنے ریشم ہے فلانا، اسی یہ سمجھ لیں آ چیزاں جہاں دنیا جی ذرا اتنے آلہ نہیں. اگر یہ ہے لوگوں کو اتنے نصیب ہے. عورتیں بھی لوگوں کو خوبصورت ہے گئی، دریا بھی بہ رہا ہے، باغاں بھی لوگ رہتے ہیں، ریشے بھی پہنتے ہیں، پھر اتنے جنت چور کی کچھ نہیں. مسلمانوں کی لبا؟ مسلمانوں جی اقبال آتا تھوڑے نہ صرف وعدہ یہ ہورو قصور کا، کافر جڑے موجاں کرنا اتنے گوریاں چٹیاں بیویاں ریشم پہن، یہ کچھ نہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ دی قسم جنت دی کوئی شاید دنیا چ نہیں سوائے نامہ دی. کچھ نہ ہے جڑے رب نے سانو دیتے ہیں، ورنہ اتنے جا کے گل کھلنی ہے وہ نہراں بھی ہو رہی ہے، وہ شاید ہو رہا ہے، اے مکھیاں دے شاید اتنے تو پھر ہور کی ہوا کچھ نہیں. بالکل اتنے جا کے پتہ لگا اسی تے ندان بچے جی ایویں خوش ہوندے رہے یا گلاں توبہ توبہ ساڈے انداز باہر. دوپٹہ ہی جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا وے رب دی قسم اگر جنت دی جڑیاں نہ بیویاں وہ صرف اپنا دوپٹہ ہے ننگا کر دینا آسمان نو
ہٹا کے پردہ تے مشرق تو مغرب تک روشنی ہو جائے، کالی رات ہوے نا تو دا نصیب ہی جڑا دوپٹہ وہ چمکا اٹھ جا، اس تو اندازوں تو پرے گل ہے، واللہ خیر آپ کا۔ اسے تو اللہ کے رسول علیہ السلام آپ دے ساتھی بڑیاں آزمائشاں آئیاں، حکومت بھی ملی، تخت آئے، کوئی شاید دھوکھا نہ دے سکی۔ حضرت علی رضی اللہ آپ کے مدرسے سے سمجھو ایک بہت بہترین طالب علم ہے، آپ کو دین سیکھیا، آپ دی گوچ پڑے 7 سال دے سی جس لئے رسول کریم علیہ السلام لے لیا، باپ دی حالت کوئی پتلی سے ابو طالب دی گئے، عباس نے آکھیا کہ مینوں دے دے بچہ، حضور نے آکھیا کہ مینوں دے دے، چاچا جی تواڈے حالات نہیں ٹھیک، انہوں نے آکھیا عقیل رہن دیو میرے لیے، باقی جڑا لینا۔ تو حضرت عباس نے جعفر لے لیا، رسول اللہ نے علی لے لیا۔ اس تو حضرت علی نے فرمایا سی میں تے جویں اونٹنی دا بچہ وہ نال رہندا نا، اس طرح شروع چ لگ گیا، نال مینوں سوندے سی، اللہ دے پاک پیغمبر دا جو طریقہ سی، نہ آپ نے بت پوجے نہ میں پوجیا، میں شروع تو جو کوئی اللہ دا رسول کردا سی وہ کردا رہا، آپ دی گوچ پڑے تے کی پھر وہ حضور دا کہنا کہ انما خیر و خیر الاخرہ، اے دنیا دی گلاں مگر نہ لگو، اے دے لئی ایمان نہ ونجاؤ، کیوں تھی چھوٹی چھوٹی گل پہ کہیں کہ نفع ہونا، جھوٹ بول لیں جے، ملاوٹ کر لیں جے، دوائیاں 2 نمبر بیچ لیں جے، خلق مری جاندی تو انہیں نفع چاہیے، یہ بہت بہتر، انما الخیر خیر الاخرہ، اصل اچھی شے وہ جڑی موت تو بعد۔ تو حضرت علی رضی اللہ ایک ساتھی دس دے، میں انہوں نے کئی باری دیکھا مسجد ہونا، تہجد دا وقت ہونا، آپ ہی گل کر دینا، بندہ کوئی نہ ہونا، تے اسی حیران ہونا، تو سنی میں حارث کے میں سنیا کہہ رہا جی کہ مینوں دھوکھا نہ دے، تیری قدر بہت تھوڑی ہے تے خطرہ تیرا بہت زیادہ، تے سفر لمحہ ہے سامان تھوڑا، اس تو کیوں تو مینوں دنیا فریب دینی، میں تینوں طلاق دے چکا تے میں رجوع نہیں کرنا، واپس نہیں ہو لینی طلاق، مینوں نہ دھوکھا دے۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ خلیفہ ہوندے ہوئے موت آئی تو کوئی شاید پلے نہیں سی، ایک غلام خرید کرنے تھوڑا تھوڑا پیسہ کٹا کے 700 درہم سارے خلیفے کو کٹھے ہوئے، وہی بعد اولاد نے صدقہ کر دیتا۔ تو زمیناں جڑیاں یمبو مدینہ شریف باہر ہتھیں جا کے انہاں زمیناں آباد کیتا، اتنے کنویں لگائے، اتنے کھیتی کی، اور جویں نبی علیہ السلام کہا کہ میرے بعد وارثاں نوں کچھ نہ ملے سب صدقہ، ایسا ہی کہتا بھی سارے لگے لگائے باغ جڑے ناری تو بعد کوئی یہ اولاد نہ تقسیم کرے، فقیراں مسکیناں مسلمانوں صدقہ کر دو، جو نبی نے کیتا علیہ السلام علی دا پورا نمونہ ثابت ہے۔ سنیں گے حضور کو پلے بدھی کہ انما الخیر و خیر الاخرہ، اے لبیک نہ حضور آندے بے جس شے نوں ڈھونڈنا چاہیے، جس خیر دی تلاش کی وہ آخرت دی ہے، اے دنیا بالکل ایویں خام خواہ دی شاید ہے مگر پین دی کوئی گل نہیں، انہوں تلاش کرو۔ تو جنت دے بارے چ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام کئی حدیثاں سے فرمایا، قرآن بھی آتا کہ جنت اللہ نے بندے لیے وہ تیار کیتا جڑا کسے کان نے سنیا نہیں، کسے اکھ نے ویکھیا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، تے کسے بندے دے دل تو دا کدی خیال بھی نہیں آیا، خیال کر آوے کوئی سنی ویکھی پتہ لگے نا، بہت تواڈے اندازوں پڑے، بہت وڈی شاید جڑی اللہ تعالیٰ بنائی ہے، تو انہوں اپنے رسولوں کے ذریعے سودا کر رہا، بیا اپنے جان مال جڑے خدا دے رستے دیو۔ پیر صاحب میرا علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی لمبی نعت کہی، سارے تھی سنتے سہیں گے جی، تو وہ جا کے پھر آدھے تینوں جان آکھاں جانان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، اللہ دے رسول تینوں میں کہاں کہ تو کلمہ گواں دی جان ہے یا جانان ہے، محبوب ہے یا جان ہے جہان آکھاں، کہ ساری دنیا دی جان ہے، دنیا رہا اسے رو بنائی کہ تینوں بنانا سی، اللہ نے آکھا میرے محبوب کی خاطر دنیا ہونی چاہیے، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بنیا، اللہ نے ایسا نبی پیدا کیتا۔ اور یہ بڑا پیارا بیان مولانا روم رحمۃ اللہ اپنے اپنے رنگ خدا دے بندے حضور دی تعریف کرتے رہے، جی میں پھل تے آ کے بلولاں جڑیاں نا منڈلاؤندیاں انجی حضور پاک ایک شمع روشن ہے پروانے، اتھے عالم ہے، محدث ہے، حکمران ہے، بڑے بڑے اولیاء ہے، سارے سر نیے کر کے بیٹھے۔ اور جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہ فارسی شاعر کا بیان کیتا، عذب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، زمین تے آسمان دے تھلے ایک ایسی جگہ ادب دی کہ اللہ دے عرش نالوں بھی نازک ہے، عرش دی بے ادبی ہو جائے نا تو اللہ نے میری پرواہ کوئی نہیں، عذب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میرا جنید و بازی، ایڈے ایڈے ولی جڑے نا جنہوں امت مندی ولیاں دے سردار وہ بھی اتنے جانے تو نہ تھا سکتا،
ساہ روک کے رہتے ہیں تو اتنے ذرا کی گل جی ادھر ادھر ہو گئی تو ساری عمر کی نیکیاں برباد ہو جانی. ایک پوری سورت کی حجرات تسی قرآن پڑھتے جی. اللہ نے آخیا رسول علیہ السلام دی مجلس حضور دی آواز نہ اچھی آواز کر کے گل نہ کرو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہیں خبر بھی نہیں ہونی عمر پر دیا نیکیاں ضائع ہو جانیاں. اس آیت کے اترن تو بعد حضرت ابوبکر حضرت عمر ایک معاملے پہلا حضور دے سامنے نہ کوئی قبیلہ آیا انہوں کا سردار مقرر کرنا سی. حضرت ابوبکر دی رائے ہوئی بھائی نوں کرو. حضرت عمر نے آخیا انہوں کرو. کچھ جھگڑ پائے آوازاں اچھیاں سے قرآن اتر گیا. ادوں بعد پھر 2 مہینے ہوئے بے حضرت عمر رضی اللہ حضور نو پوچھنا پیندا سی تو کی گل کی. اچا بولیا نہ گیا. ڈر گئے کہ ساری نیکیاں ضائع ہو جانگیاں. اس تو اللہ دی نگاہ جو رسول کا جو مرتبہ ہے کو اندازہ تو رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے بڑی پیاری مثال میں جدو قلم لگاؤں کوئی باغبان مالی ایک قلم لگاؤں پھلدار پل گئی تو آدھے دیکھنے تو اسے وہ قلم لگا رہا ہوں مگر وہ ذہن کی ہوں جڑا پھل لگنا. جی وہ پھل کا خیال نہ ہوئے تو پاگل بیانے کلمہ لگاؤں پھر گر نہ بوجھے میلو امید سمر کہ نشان دے باغبان بے خے شجر. وہ باغبان جڑا سی وہ کیوں درخت دی لاؤں قلم اگر وہ دماغ سے نہ ہوں بینے جا کے کوئی پھل دینا. تو فرماؤندے دنیا جڑی ہے سمجھو کہ اللہ پاک نے نا قلم لگائی تو تصور کی سی کہ محمد رسول اللہ نے پیدا کیا. آخر دن آنا نا اور جدوں پھر آ گئے جی میں پھل آ جانا بعد درخت کا کم ہو گیا. اللہ نے آخیا جی رب دنیا بنی سی آ گئے دین انہوں نے دسا اج تو بعد کوئی نبی نہیں آنا. ہوں جنہیں سیکھنا ہے کو سیکھو یہ چڑھ کے نبی ڈھونڈتے پھر سوائے لان دے کچھ پلے. اور رسول پاک علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا نہیں سمجھنا. کئی کافر مرے تو مردے پھر واضح کیتا ایک محل بنا رہا ایک آدمی انہیں سارا محل مکمل کرتا ساری اٹان لگ گئی بڑا خوبصورت سونا بنایا دنیا گھومتی ہے ویکھتی ہے بڑا اچھا لگتا پسند آتا مگر ایک اٹ کی جگہ ایک کونے خالی ہے. تو جہاں دینا نہ آتا بھی ہر لفظ تلک لبنا یہ بھی اٹ کیوں نہیں لگ گئی پھر بالکل مکمل ہو جاتا. پھر کسی شاید ہی نہیں سی دوڑ لی. تو حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے اٹان لگنیاں شروع ہوئی. نبوت دا محل بنتا گیا نبی آدھے گیا اپنے اپنے سیٹ ہوئے ایک اٹ کی جگہ خالی سی. دنیا ڈیگتی سی سارے پیغمبر دستے گئے سی وہ سارے کا سردار ہونا. وانا تلک لبنا تو وہ اٹ میں وانا خاتم نبی تے میں آخری ہیں فجرے تو ختم تو الانبیاء میں ہوں آ گیا تو میں دروازہ سیل کر دیا. میرے نہ لا رسول آبادی والا نبی ہے نہ میرے بعد ان کو نبی ہے نہ رسول ہے. ہدایت کا دروازہ سارا اللہ تعالیٰ نے مکفل کرتا سوائے میرے راستے جن آن کے بے تے نمی گردن صبح. ایک بار اندر رسول اللہ کی ذات پاک ہوا قربان دئیے کہ ہوں آپ تو بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی رستہ نہیں جانا. جن رستے نہ پاویں ولی کوئی کڈے پاویں امام کڈے کوئی عالم کڈے بدعت یا گمراہی یا ہدایت نہیں. ہدایت وہی ہے جتنے اللہ کے رسول علیہ السلام کی مہر ہے ورنہ کچھ نہیں. حضرت باجی بستامی ایڈے وڈے ولی ہے کہ انہوں صوفیاء کرام اور نیک لوگوں نے باجی درمیان ماں ہم تو جبریل در ملائکہ فرشتیاں نے جو درجہ حضرت جبریل کا ہے وہی درجہ صوفیاء باجی بستامی کا. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہے نا تو یہ پہلا ہے باجی. تو باجی رحمت اللہ علیہ نے کسی نے پوچھا بے ایک آدمی اکھ چمکن مشرق تو مغرب چلا جانا یہ وہ ولی ہوتا نشان ہونا کہ یار ساری مخلوق تو مردود شیطان ہے کہ رب نے انہوں بھی طاقت دیتی مشرق تو مغرب چلا جاتا لمحے یہ کوئی ولی ہونے کی نشانی نہیں. اس آخیا پھر ہوا چڑھتا تو پھر پرندے انسان تو کتنے کٹ گیا. اللہ نے چڑیاں جانوروں دیتی طاقت اڑتے پھرتے اس تو اڑ گیا تو یہ کہڑی گل ہے کہن گے پانی تے سکے پیری جانا پھر میں جڑیاں خشک لکڑاں وہ تیردیاں پھردی. پوچھا اس نے پھر بھی تے خیال ولی کی نشانی انہیں آخیا یہ تو کچھ بھی نہیں ایک کنیاں نہ لبیا کرو فلانے کنی. ایک ہی گل ہے کہ جو اللہ کے رسول دا امر نہیں ہے کہ آپ نے حکم دیتا یا روکیا اتنے انہوں پرکھو بھائی جس شہر کا حکم دیتا وہ کام کرتا جتوں روکیا روکتا اگر ایک کم ہوتا ہے تو پاوے وہ کتے بھی نہیں نہ اڑتا بالکل ساری عمر سادہ زندگی گزارو. اللہ کا دوست ہے اللہ کا ولی ہے اور ایک تو ہٹیا دجال ہو سکتا. تھوڑے سامنے رسول کریم علیہ السلام دسیا کہ نوح علیہ السلام تو لے کے ہر نبی لوگوں خبردار کرتا ہے بھائی قیامت تو پہلا ایڈا امتحان انسانوں کا کوئی بھی نہیں جنہ دجال ہے. دجال نے مردے زندہ کرنے بندے دے ٹکڑے کر کے مڑ کے انہوں زندہ کر کے کھڑے ہونا بارشاں برساؤنیاں زمیناں بنجر کر دنیا جڑے وہ لوگ نہیں منن گے انیاں طاقت ہونی
تو جڑے کرامتاں کڑیاں مگر لگے سارے پھس جانے کہ بڑا ولی تو بڑا غوث کون ہونا، نہیں، مردود ہے، کچھ پیدا نہیں، صرف یہ دین تو ہٹیا۔ تو یہ اللہ دے رسول نے ہی خدا نے معیار بناتا، اور نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیتا من اطاع محمدن قد اطاع اللہ، جڑا میری مندا اللہ دی مندا، ومن اطاع محمدن قد اطاع اللہ، میرا نافرمان خدا دا نافرمان ہے۔ محمدن فرق بین الناس، نیکاں بانج فرق کر لی صرف ایک ذات ہے، اللہ دے رسول ہے، انہاں نے کھرے کھوٹے ادھر ادھر ہو جانے ہیں، سوائے انہاں تو اور کوئی شے نہیں جتے رب نے جانچنا۔ تو اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیتا، شان دیتی۔ تو جڑیاں شاید حضور نے سارے تک پہنچائیاں انہاں چاہ بھی ایک مہینہ، یہ مہینہ قرآن پاک کے مطابق جڑا شروع ہو گیا رجب، یہ اشہر حرم چ 4 مہینے جنہوں نے قرآن نے آخیا، جدوں تو دنیا بنی اللہ نے نظام اس طرح چلایا 12 مہینے میں نہ اربعۃ حرم، یہاں تو 4 مہینے اللہ نے بڑے ادب والے مہینے ٹھہرایا، یہاں کی بڑی شان بیان کی، انہاں چ رجب ہی ہے، ارے نو رجب الفرد آندے تنہا، 3 جڑے سرد ہے وہ لگاتار جاندے ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ اور نال محرم ہے، وہ 3 اکٹھے ایک جگہ، وہ عربی زبان سرد سین رے دال کے متواتر ہے، یہ انہوں سارے تو وکھرا رہتا ہے، 4-5 مہینے کا فرق ہے۔ یہ رجب الفرد جو رجب جڑا تنہا ہے، باقی مہینے دے نال نہیں۔ اور کئی باری یہ بچے ہوں بیٹھے پڑھتے پڑھتے کتاباں رجب المرجب بھی لکھا ہوتا، جی محرم الحرام ہے نا، ادھر یہ رجب المرجب، مرجب عربی زبان رجب اعظم، کسی شاید تعظیم کی جائے، وہ احترام کیتا جائے تو مرجب ہے، کیونکہ ادب بڑے مہینے چوں اس دے نام دے نال رجب، ایسا رجب المرجب جی تعظیم دا اللہ رسول نے حکم دیتا۔ اور اس سے اللہ پاک نے قرآن سے آخیا ہر مہینے جرم بری گل ہے، مگر انہاں 4 مہینے بہت احتیاط کرو کہ کوئی غلط کام نہ کرو ورنہ وہ گناہ ود جاتا۔ ارے رجب مضر بھی آخیا رسول اللہ نے کہ عرب کے قبیلہ وڈے 2 ہی سی، مضر اور ربیہ۔ مضر دا قبیلہ جڑا رجب دا بہت احترام کرتا ہے، کفر دے زمانے جی بڑی تعظیم کرتے جی، اور اس مہینے عمرہ کرنا لوگ بہت نیکی جانتے، کفر دے زمانے جی آتے جی، رسول اللہ تو بعد بھی حضور دے صحابہ خلیفے اس مہینے سے بہت جڑا سی نو بیت اللہ شریف دا جا کے عمرہ کرتے جی۔ تو تعظیم شروع تو تری آتی، بڑا احترام یہ ہوں، اور یہ اندر ایک قربانی بھی لوگ کرتے جی پہلے تو اللہ رسول مسلمانوں سے بھی لازم کرتی کہ جدوں بھی یہ مہینہ آئے تو پھر پہلے 10 دن تک بکرا ذبح کرو، اللہ کے رستے چ کھلاؤ، پٹھے کام چھڑ دیو کہ وہ فلانے بزرگ کی یاد جانی جو ہے جی اپنے من کرتنا کرو، جو ٹھیک کام وہ سیکھا کرو۔ تو عتیرہ این تے یہ ہیرا یہ جی وڈی تے قربانی اس طرح ہی اس مہینے کے پہلے 10 دنوں لوگ جانور ذبح کر دے، اللہ کے رستے چ کھانے کھلاؤ دے، پہلا ضروری کیتا مگر پھر ضروری نہیں رہتا، مگر نیکی ہونے ہے، مستحب ہے، تابعین اور نیک لوگ بھی کر دے، اللہ توفیق دے۔ اور جدوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے امام شافعی فرماؤں پوچھا لوگوں نے، تو آپ نے فرمایا ہر مہینے بے شک تسی اللہ کے رستے قربانی کرو، یہ نیکی کا کام ہے، غریباں مسکیناں کھلاؤ، اگر اس مہینے عتیرہ بہت اچھی گل، اللہ توفیق دے، غریباں مسکیناں تک کھانا کھلانا جڑا نیک ہے، بہت اچھا معاملہ۔ تو رجب کی تعظیم جاہلیت بھی سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب اور احترام بیان کیتا۔ باقی اس مہینے کے اندر تھی ویکھدے کہ ایسی لعنت اور بدعت ہے جنہوں بریلوی علماء بھی بہت آگیا، مرے لوگ منتے منتے کسی دی ایویں کوئی بریلوی ہوگا سب مرضی اپنے کنڈے نہ ہی ویکھ لو، نہ اپنی زبان کا کریا کنڈا، نہ کوئی عربی ہے نہ کوئی فارسی، کچھ نہیں، کنڈا گل بنا رہی بے برابر چینی پاؤ، برابر ہی وہ گھیو پاؤ، پر حالانکہ رب گواہ جے کوئی شیعہ سنی کتاب نہیں دستی بے دن کوئی نیک کام ہوا جس 22 رجب نہ کام کرنا۔ میرا تھوڑے سامنے ہی ہے، میں جڑا نا جھگڑے والی گلاں تو ہتل وسا اعتراض ہی کرنا بھی کانوں مسلمان، مگر سارا جڑا کام فتنہ اور بریلوی علماء جو نیک لوگوں نے آخیا بھی سنیوں تو انہوں شرم کرنی چاہیے، تسی یہ کیوں کر دے نام مرادو؟ وہ سارے باقی دوست اس پاروں پہ حضرت معاویہ دی موت دا دن ہے، تو انہوں نے کہا بھی سمندہ فرعون اس دن مریا، اس تو کنڈے پکاؤ تو خوشیاں کرو تو حلوے مانڈے ونڈو، وہ تو اپنی جگہ سچے فرعون سمجھتے کر دے، پھر تمہوں یہ چیز دلچسپی ہے تھی خام خواہ کنڈے کر دے۔ کوئی رسولہ کی اولاد چوں نہ اس دن جمیا نہ کہ دی موت ہوئی ہے، رجب کے اندر کسی کا کوئی قصہ نہیں نہ تو جڑا کہ 22 تاریخ کو کچھ ہوا سوائے حضرت معاویہ دی موت دے۔
اس تو شیعہ اپنا حالانکہ کتاباں انہوں نے بھی کچھ نہیں پا، لوگوں نے اپنی طرف گل بنائی ہے کہ کر دے کم سنیاں نو بارہ دے نہیں کرنا چاہیے، پاویں وہ کسے گروہ دے دیوبندی یا بریلوی ہے حیا کرن بے صحابی رسول اچھے سی برے سی، یہ کوئی شک نہیں کہ وہ دنیا کی محبت انہوں کو بہت غلط کام ہوا ہے، یہ پردہ پاؤن کا کوئی فائدہ نہیں، وہ نال 4 دن حضور دے رہے تو برا کم نہیں، سب منتے بلا کن حب چلے جا بحب دنیا حضور محبت پی گئی، اور یہ دنیا کی محبت پارے غلط کام کیتے بھی، جڑا خلیفہ وقت سی جہاں رسول اللہ نے اعلان کیا کہ یہ محبت ایمان ہے اور یہ دشمنی منافقت ہے، حضرت علی جیسا بندہ وہ جینا حرام کیتا اور جنگاں لڑ کے انہوں بیدار کیتا، اور اس بعد جڑا امت نے ایک ایسے نالائق دے سپرد کرتا جہاں بہت بہتر بندے تھے، بڑے تو بڑے وکیلوں نے آخیا بھی 2 گناہ جڑے انہوں کا کوئی جواب نہیں، یہ حضرت علی نے جنگاں کیوں کی اور یزید جیسے نالائق نے کیوں حکومت دیتی؟ تو یہ غلط کام اپنی جگہ ہے، مگر بارہ یہ جواز نہیں بنتے بھی اسی کسی موت سے خوشی کریے، یہ کچھ نہیں اور اس تو سوا کہ یہ کوئی لبے نا بے 22 رجب کو ہوا تو سانو کھاوے، کسی مذہب مسلک نہیں ایویں غلط چیزاں سے نہیں مبتلا ہونا چاہیے، نیک کام جڑے وہ اللہ رسول کے دسے انہوں نے کرنا چاہیے۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی آیا تو رسول کریم علیہ السلام نے ویکھیا بہت کمزور ہویا تو ماڑا ہویا، حضرت مجیبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک باری میرے ابا جی چاچا دس بھی گئے، وہ کالا منتا کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی کون ہے تو آدمی؟ کالا وا ما تعارف نے، انہوں نے آخیا اللہ کے رسول تسی مینوں پہچان دے نہیں؟ کالا من، تو پھر حضور نے کیا کون ہے تو؟ کالا ان الباہلی الذی اتیتک عام اول، تو کہنے کہ میں پچھلے سال اللہ کے رسول تمہاری خدمت آیا سی، قبیلہ باہلا کا میں آدمی، کالا فإنہ کا تہتنی و جسم کا و لونوں کا و حیات کا حسن، جدوں تم میرے کو آیا سی اس میں تیری شکل تیرا جسم تیرا رنگ بڑے سونے، تو بڑا خوبصورت نظر آؤں، ما بلغا بکا مارا، میں ہوں جس حال تینوں وینا تو سک گیا تے رنگ بھی درد ہوئے، یہ کی ہاں ہو گیا تینوں؟ وقال انی واللہ ما افطرت بارک اللہ لیلہ، کہنے لگا اللہ دے رسول تیرے کو جدوں گیا اس تو بعد ایک دن بھی روزہ نہیں چھڈیا سوائے رات نو کھانا کھانا، ورنہ ادوں تو سارے دن میرے روزے گزر رہے، روزے نے حال کر دیتا۔ کالا من امرک ان تعذب نفسک، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تینوں حکم دیتا سی بے نے اپنے آپ میں یہو جی مصیبت پا، من امرک ان تعذب نفسک، من امر ان تعذب نفسک، ثلاث مرات 3 باری کیا بھی ایڈا اوکھا تو کیوں ہویا اور کین تینوں یہو جا دین دسیا سی تو اپنے آپ تنگی پا۔ سوم شہر صبر رمضان، جڑا صبر دا مہینہ رمضان نا وہ دے روزے رکھ لیا کر، کل تو انی اجد قوہ و انی احب ان تزیدنی، کہنے گا اللہ دے رسول میں اپنے طاقت پاؤنا تو میں چاہنا تسی مینوں کچھ اور بھی روزیاں دی اجازت دیو۔ قال فصم یوم من الشہر، آپ نے فرمایا ہر مہینے ایک روزہ رکھ لیا کر۔ دیکھو اللہ دا رسول نرمی کر رہا ہے، اینا شفیق اور مہربان ہے بھائی نے کہ کام بن جانا، یہ بندے آپ اوکھے ہوں گے۔ کہنے لگا فإنی اجد قوۃ و انی احب ان تزیدنی، کہنے لگا نہیں میرے یا رسول اللہ طاقت ہے تو میں چاہنا بھی اور زیادہ۔ قال فیومین من الشہر، ایک مہینے 2 روزے رکھ لیا گئے۔ قلت انی اجد قوۃ و انی احب ان تزیدنی، پھر کیا کہ میرے دل تو زیادہ طاقت۔ قال ما تبتغی ان شہر الصبر و یومین من الشہر، میں یار رمضان دا مہینہ 2 روزے، کہنے لگا نہیں۔ قال فصلاۃ ایام من الشہر، 3 ہر مہینے دی۔ قال والا میں الثالثہ وما قال، اس سے میرے نے اور زیادہ اصرار کیتا تھی یا رسول اللہ نے، آپ نے انکار کرتا اور یہ اعلان فرمایا کہ من الحرم وافتا، زیادہ نیکی کرنی تے حرام مہینے جڑے رجب اور 3 باقی انہاں 4 مہینے جڑے روزے 3 رکھ لیا کر تے باقی تو افطار کر، نہ اینا اوکھا ہو اینے نالی تو حرام مہینے جو رجب شروع ہوا نیکی کرنی یا قربانی کرو یا 3 روزے جڑے لگاتار یا 1-2 کر کے رکھ لو، اے جڑا سنت رسول کریم علیہ السلام تو ثابت ہے۔ تے باقی انہوں لوگوں نے بہت کچھ لکھا کہ حضور نے آخیا کہ روزے دا اینا ثواب اینا، وہ ساری علماء نے بحث کر کے ویکھ لیا اب نہیں، یہ ساری روایتاں کوئی نہیں ثابت۔ ویسے یہ نہیں ٹھیک ہے بیس مہینے جب باقی کو 3 حرام مہینے۔ کل تو اتفاق العلماء والا استحباب الصیام فی رجب غیر من اشہر الحرم، کہ میں حرام باقی مہینے کے روزے نیکی ہے، یہ رجب کی بہت اچھی بات ہے۔
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا کہ کچھ لوگوں نے انہوں بھی اس طرح ہی بنا لیا جیسے رمضان کا مہینہ اللہ دا دین چاہتا بھی ہر نیکی نو دی ہاتھ تے رکھو نفل نو نفل رہن فرض نو فرض رکھو اس تو اگر کوئی رکھتا بسم اللہ اپنا چھپا چھپو کے رکھے مگر ایڈا جڑا نا مسجداں دے اعلان کرو جاگو ساریاں پکاؤ یہ پھر رمضان نہ ڈرا دین لے کہہ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا بھی لوگوں نے اتنا ہی تیار کیتا اپنا کھانے شانے رکھے رہے تو عمر بن الخطاب یضرب کفر رجال فی صوم رجب حتی یضرب فطر آپ نے ویکھیا کہ رکھ کے بیٹھے افطاریاں تو حضرت عمر نے مار کے انہوں نے تھیلیاں تے آکھیا پا ہاتھ کھانے اور نال فرمایا یقول رجب وما رجب کہنے رجب کی انما رجب شہر کہنا یعظم حق جاہلیہ ایک مہینہ جڑا بہت ادب کافر بھی کردے سی انہاں کے رکھ لو نفل چھپا کے اور اپنا تھوڑا بہت دینا کر رہے یہ نودا کا اعلان اور مشہوری نہیں دینی چاہیے جی میں رمضان سے عزت اس طرح فرق ہی کوئی نہیں رہنا وحق بن سبکی عن محمد بن منصور السمان نے کہا لم یرد فی استحباب صوم رجب رسول سنت ثابتہ کہ کوئی صحیح حدیث رسول اللہ تو ثابت نہیں ہوئی کہ آپ نے خاص کر کے کیا ہوئے بے روزیاں دا ثواب ہے ولا حدیث اللہ تروا فیہ واہیت اور جنیاں بھی لوگوں نے صفحیاں دے صفحے لکھیاں سب کمزور ہے اللہ یا پھر بیارن کوئی عالم انہوں نے ویک کے خوش نہیں ہو سکتا کمزور روایتاں باقی ہوں جس مہینے کے اندر روزے آپ نے اس صاحب نے آخیا 3 رکھ لیا کر باقی رمضان شریف دے روزے رکھ ایک دعا جڑی میں آخر سے تھوڑی خدمت عرض کر دوں کہ نیک لوگ جدوں رجب چڑھتا سی ادوں تو ہی اپنے ذہن رمضان لی تیار کر لیں گے مہینے 2 رہ گئے دعا جو بھی کچھ دن کٹ گئے ہوں تو ہی تیار اپنا دانا پانی کٹھا کرنا تسبیحاں ٹھیک کر لیں مسلے اینا شوق کہ رمضان شریف آوے جیسے جی مہمان دے استقبالی تیار ہوئے انج اور ایمان بھی یہی ہے جی ایسا پاک مہینہ آنے والا جڑا وہ تیاری تو دعا کتنی پیاری ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان کہ اللہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ دونوں سالی برکت والی بنا خیر دے ہون برکت والے ہون بلغنا شہر رمضان تے جے موت بھی ساتھ لکھی نا تو کھچ تو کے رمضان سے تک پہنچا دیں کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام زمانہ دیتی ایسے ہی چیزاں جتنا آدمی کے پچھلے سارے گناہ بخشے جاندے انہوں سے کہ بھی ہے پہ رمضان مل جائے آدمی نوں جو دے آدمی روزے صحیح نہیں اتنا رکھ لے سچے اللہ تعالیٰ معاف کرنے لگنا اتنا ہی والدین نے کیا بے جنوں ماں باپ بڑھاپے مل گئے دونوں ملے یا ایک خدمت کر لی وہ بھی بخشیا گیا حج اور عمرے کا بھی فرمایا تو فرمایا شعبان اور جڑا رجب سالی مبارک کریں کہ رمضان شریف تک پہنچا دیں ہر توفیق سانو یہ دینی کہ رمضان شریف کے اندر پھر سالی اللہ تعالیٰ کریں وَإِنَّا عَلَى الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ حفظ اللسان وغض البصر اے رمضان جو کچھ ہونا چاہیے وہ پیشگی بیان کہ اس مہینے پھر ساری مدد کریں کہ اسی روزے بھی رکھ سکیے راتاں نو نفل بھی پڑھ سکیے اپنی زبان نو بےہودہ گلاں تو اس مہینے بچا کے رکھیے کہ نظر دی آوارگی تو ہی سانو بچائیں گے اس سے ادھر حرام چیزاں اسی نہ دیکھیے اور اس مہینے سے سارا کچھ ہو کے ولا تجل حظنا من ہو الاقصى کہ اس مہینے جو سانو حصہ ہی نہ ملے کہ رمضان آیا تو ساڈے پلے صرف بھوکتے پئی کہ بھوکے مرے اور کچھ نہیں لبا کم من صائم لیس له من صیام الا الظما والجوع حدیث پاک چاہتا بتیرے روزے دار سویر تو شام تک رہ مگر انہوں نے سوائے بھوکے رہن دے پیاسے رہن دے کھ نہیں ملیا کوئی ثواب نہیں ملیا جدو خیال ہی نہیں کیتا زبان کی حفاظت نہیں کی نظر نو نہیں بچایا نیک کام کوئی نہیں کیتے تے پاک مہینہ انشاءاللہ رمضان بھی آ رہا اللہ رب العالمین نے تمہیں موقع دے اتوں تک پہنچا دے اس دعا دے مطابق تیار کرو اپنے ذہن کہ اللہ یہ مہینے بھی دونوں مبارک ہوں رجب اور شعبان تے رمضان تک پہنچا تے مڑ کے ہمت دے توفیق دے کہ اسی وہ روزے رکھیے راتاں نو تہجد پڑھیے اور اپنی نظراں نو بچائیے زبان نو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے لکھ لے میں اس مہینے سوائے استغفار دے درود شریف دے اور اللہ دی تسبیح رحمت دے انہوں دی زبان تو کچھ نہیں لوگوں نے سنا پورا مہینہ یا ذکر کر رہا ہے درود شریف پڑھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان وَإِنَّا عَلَى الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ وَحِفْظِ اللسان وغض البصر ولا تجل حظنا منه والجوع اللہ رب العالمین سارے عالم اسلام اے جن جڑے مبارک کرے رمضان شریف نصیب کرے جڑے حج اور عمرے تے جا رہے اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی قبول فرمائے تے ہمدردی
اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو. اللہ نے اگر کسی نے کوئی شاید زیادہ دیتی ہے تو وہ امتحان ہے. جنہوں تھوڑا دیتا انہوں میں اللہ تعالیٰ ماریا تھوڑے بڑا صبر کرے, گلے شکوے پھنسے رہنے کی بجائے نہ جس حال سے رب نے رکھا راضی رہے کہ میرے لیے رب نے پسند ہے تو ٹھیک ہے. یہ رب نے مینوں پرہیز کرایا جی بیمار نوں پرہیز کراؤں بیاہ شاہ کھانی چیزاں تو چنگیاں ہوں کہ توں ہن چینی نہیں کھانی اور نہیں مگر آدھے تیرے لیے نہیں پائی ٹھیک. ادا ہی جنہوں اللہ وہدا بھی جی پیسے دیتے نا سورا دخرف سے آتا میں اگر چاہتا سارے یہو جہ مکان بنا دینا بھی سونے دے ہوں انہوں دیا سیڑھیاں بھی سونے چاہتی نہیں مگر کافر ہو جائے بے ایمان ہو جائے تھی سارے. اس تو غریب رکھیا تو تھی بھی خوش رہو بھی تمہوں رب نے پرہیز کرایا بچایا ہوا. کئی گناہ جڑے دولت نہ ہوں تھی نہیں کرتے. اور مالدار جڑے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اگر تمہیں کچھ ملے آتے تا کوئی کمال نہیں کوئی اپنی شے نہیں کسی شاید دعویٰ نہ کرو. کل بھی ایک بچہ میرے کو آیا کہنا کہ تھی رفع دین جڑا کر دے ٹھیک ہے کوئی ایک باری کرتا کوئی 3 باری کرتا کوئی زیادہ باری کرتا پتا تو ہونا چاہیے نا بھی ہاتھ اسی کیوں اٹھانے مصیبت یہی ہے. ایسے دین کی جڑی روح اور فلسفہ انہوں سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ کام کیوں کرتے کیوں جی سمجھ آیا جی ٹھنڈ پی جاتی پھر بندہ کرے نا تو دلوں کرتا. شروع سے اسی خدا کی بارگاہ حاضر ہونے دربار سے وڑ لگتے ہیں دروازے سے کھڑو کے نماز شروع ہونے لگی کہ اسی کعبہ سامنے خدا کا گھر اللہ نہیں اللہ کا گھر سامنے انہوں حاضر ناظر کر کے اپنے ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ بھی اس طرح اٹھانے میرے تلیاں کعبے ہوں نہ انگلیاں ملیاں ہوں نہ کھلیاں ہوں اپنی حالت سے اور اس طرح اٹھا کے اسی اللہ تعالیٰ کے سامنے آنے کیا ویخ رہے ہیں اللہ پاک دنیا ویخ رہی ہے میرے ہاتھ خالی ہے. ایسے نہ کچھ ہے گا کوئی شاید خدا میں ہر شاید نو اور تمہیں یہ علم ہی ہونا چاہیے کہ رفع دین عربی زبان تو ہوئی ہے جڑا فارسی دست برداری ہے کہ پھر آدمی اس کام تو دست بردار ہو گیا. یہ دین دا ترجمہ دست ہے رفع دا جڑا برداری ہے کہ کسی گل کا جھگڑا میں نہ میری سلیم دا میری رولا پایا دونوں کھچ میں چھڈ دینا ویلا یار میں ہاتھ اٹھائے میں اس کو الگ بندہ اللہ کے سامنے آتا بھی مال اور دولت اولاد اور جلاداں اسی اپنیاں بنا بیٹھے ہیں سارے فطور ایسے تو میں صاف تیری بارگاہ حاضر ہوں تو پہلا اقرار کرنا کہ کوئی شاید میرے کو میری اپنی نہیں میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے سب ہے تیرا. اس تو میں کس زیادہ کہڑی گل سے دس میں کراں دعویٰ میرا نہیں تو مال بیگانا. تو کبھی جی حضرت ابن مسعود کی طرح پہلی بڑی کیتا تے انہاں نشہ دوبارہ اٹھاؤن کی لوڑ ہی نہیں. ساری نماز سے جڑا نے خیال قائم رہا بسم اللہ اگر اینی ہمت ہوئے شروع تو لے کے یہ پکا رکھ رہا نہیں بچارا کہ جی ویکیا بھی نہیں یاد دہانی کی ضرورت جب بندہ جڑا نا ذرا وہ دماغوں نکل جاتی ریمائنڈر پھر یاد کروانا چاہیے. اس تو پھر دوسری حالت ہونے لگا قیام سی کھڑا ہاں رکوع نو چلیا پھر انہیں ہاتھ اٹھا کے قیام کی حالت جی میں اقرار کیا میرے کو کوئی شاید ہوں جی میں قیام کی حالت کوئی فاتحہ پڑھی کوئی ذکر وغیرہ کیتے اس میں کی مان کراں میری نماز بہت اعلیٰ میں صاحب مننا کہڑی میری نماز تے کہڑی دربار پیش کرے کوئی شاید پلے نہیں میرے ہاتھ خالی ہے. رکوع اٹھا تبیت تے کدی کدی اللہ دے رسول تے اتنا بھی غلبہ ہوا جی امام بن حزم ظاہری سارے ہوئے کہہ شیعہ لوگ جن نے اللہ اکبر کہنا زبان کی آندی اللہ اکبر یار کہڑی کر لا دعویٰ کرنا تو فانی آدمی ہے نہیں سی پھر نہیں ہونا تو میں کہی جانا. یہ شان صرف خدا دے لے کے اور تدے رسول کریم علیہ السلام اللہ فرماؤں ہر کبریا اور ادائی والازمات و اداری جی ایک طے بندہ ہوتا ہے کتے چادر اللہ آتا کبریائی جی نا بڑا ہونا یہ میری اتنے کی چادر ہے میرا لباس ہے کہ عظمت بھی جڑی ہے کہ میں عظیم ہاں یہ میرے تلے کی پھر کی چادر ہے. جہاں یہاں دونوں ایک بھی چھینن کی کوشش کرے نا انسان آج ہو کے دعوے کرے میں بڑا تو میں عظیم ہاں میں انہوں جہنم داخل کروں تو کہڑے منہ نہ بڑا بننا تیری حیثیت بل بڑا پانی کا جو چاہ مٹا دیں تو میں کرتا پھرنا. تو ہر قدم سے پھر اللہ اکبر کے نال بغیر کہیں بڑائی تیری ہے میں بالکل ادنا راج نے پھر حدیث پاک آؤں گا بے کے رفع دین 10 نیکیاں مل جی 10 ہوں گا 10 نیکیاں ایدا سمجھ کے ایک باری کرو زیادہ کرو بسم اللہ اور جی نیک لوگ پٹ دے گئے بے نہ ونڈ پاؤ کچھ کرنا ہو گیا انہیں چھڈنا نہیں کبھی کچھ چھڈن والا ہو گیا انہیں کرنا سمجھا بس یہ چھوٹ ہو جانا. سنت یہی سی جی اللہ کے رسول کرتے سی کدی کرو کدی نہ کرو تاکہ دونیں مزے آنا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ آج کا طریقہ ہے تو بہت اعلیٰ شاید کہ رفع دین کر کے انسان ہر شاید انہیں اعلان کر دینا میرا کچھ نہیں. اور جب منے پھر زبان بھی حد تک نہیں دلوں منے موقع آیا اللہ نے آخیا دیو میرے رستے
تے قرآن پاک نے کہا ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، جدوں زکات دے دینا ہون صدقے دا وقت آیا قربانی دا میرے رستے کو دین لگے نا نکمی شاید دین دا سوچی بھی نہ، یہ نہیں آکھا دہی نہ، کہا ولا تیمموا، ارادہ بھی نہ کریں، تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ واللہ غنی حمید، سب کچھ تے خدا دا کہ وہ بچیاں شان والا، وہ تہاڈیاں زکاتاں صدقیاں دا محتاج ہے، تہاڈا حوصلہ ویندا، تسی خدا دے نام تے دین دا وقت آیا تے بزرگ لکھ دے تیرا داماد آیا مہمان آیا تے تو سارا زور لا کے اڈیاں چک کے آکھیا اچھے کھانے پکایا جوائی آیا تے جو خدا دے نام تے بندہ آیا انہیں آکھیا میں رب دے نام تے منگدا جڑا زمین اسمان ہے تے تو نکمی شاٹ جڑا کپڑا برتن والا نہ دیا آکھیا چلو غریب نو دے دے ورنہ اے خبیث ہے نکمی دین دا ارادہ نہ کریں، ورنہ ہے تو سمجھ لا کہ غنی رحمیل ہے خیراتہ نہیں قبول کرتا، انہیں منہ تے مرنی ہے میں کوئی محتاج منگتا تو میرے نام سے دیتا آلات والا شاید میرے نام سے دے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، چوتھا سپارہ یہ تو ہوا بے نیکی نوکی کوئی نہیں ملنی جب تک تسی وہ شاہ نہ میرے رستے خرچ کرو جڑی تمہیں پیاری لگی، سارے مال تو جڑا پیارا ہی نا میرے نام سے وہ کڈ پھر میرے کو آوے گا میں بھی تیرا استقبال کروں گا کہ واقعی تم نے منیا کہ سب کچھ خدا دا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی بیمار ہوئے، موسم کوئی نہیں سی، انگور منگوائے بڑی محنت طائف پر، تو مسکین آ گیا تو سوال کر رہا تھا، آپ نے آخیا گچھا دے دیا، کہنے گے حضور تسی بیمار سے یہ کوئی اور دے دیے، کہنے گے نہیں قرآن آندا جڑی پیاری شاید رب دے رستے سے مینوں جیسے سب تو پیارے انگور ہے میں یہ نان دیواں تے ہور دیندا پھر مما تحبون کوئی نہیں، تو رب توفیق دے دے، اللہ دے پاک پیغمبر دا احسان اسے تو من دا دل دے ہوئے تعلیم نہ سانو دل دے اے زندگی نہ بخش دے، اسی بھی کافراں بے دین ہوندے سخت دل ہوندے نہ کسے مسکین تے ترس کھاندے، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی ساڈی نمونہ تے ایہو ہی لبیک کوڑی گل انما الخیر خیر الاخرہ سکھا گیا بے اصل خیر جڑی جو آخرت دی ہے انہوں تلاش کرو، دنیا ہاتھوں جاندی تے جان دیو اے کچھ نہیں، آخرت نہ برباد کر لیو، اتنے جاؤ گے تو پھر گھاٹے کا پتا لگنا کی کھٹ گیا وہ دنیا ہوں پیچھے رہ گئی کی اسی پنجابی زبان چ پڑھتے سے وہ سنا کے ختم کرا نچوڑ کی گل ہے، اک وڈ کے امباں نوں وار دینا، امب وڈ کے اکاں نوں وار دینا پچھوتائیں گا وقت وہانے، حالانکہ امب قیمتی شے وار تے دیئے نا کسی آلہ شے نوں دی حفاظت خاطر دوسری شے دے گرد لگا دیو جاندا تو الٹا کام کر رہا، اک جڑے کسے کام نہیں، امب وڈ کے قیمتی پودے امب اکاں نوں وار دینا پچھوتائیں گا وقت بہانے ہموں، جب وقت گزر گیا اور موت تو بعد بخرا دی عدالت پہ پھر افسوس کریں گا کہ یارو اک سنبھالتا رہا کہ امب جڑے سی برباد کر دیتے، امب وڈ کے اکاں نوں وار دینا پچھوتائیں گا وقت بہانے ہموں۔ اس پر میاں میرے پراؤ وقت دا پتہ کوئی نہیں کدوں ساتھ چھڑ دے، کچھ کر لو جڑا کام آوے، ہر دم وقت بہاندا جاندا اے مڑ ہاتھ نہ آوے، کال پکا کچھ کر لے اس کو جو تے نال سلا لے جاویں، اللہ دے رسول بھی محبت ہوے خدا دا پیار ہو۔ مولا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ شعر تہاڈے سامنے کئی باری پڑھیا کہ جدوں آ لوڈ سیٹنگ ہوندی کیویں پریشان ہوئے بیٹھے نے راہ وجنا آنے یار کوئی بتی بتی رکھو، یہ ہوئی فرماؤں لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، قبر سے آخیا دل سے حضور دی محبت دا جڑا نا یہ داغ لا لو، لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تو چراغ دا کوئی اہتمام کرو، حضور دے اس لبیک نو یاد کرو کہ انما الخیر خیر الاخرہ، خیر ہوئی ہے جڑی اگے ملنی ہے، یہ دنیا کوئی شے نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ شفیق نے یاد دلایا پہلا حوالہ جڑا نا کتاب کے لیے دل سوا ٹھیک الفتح الربانی اور جلد بھی سمجھو 10ویں میں بیٹا 194 صفحہ جو تمہیں پڑھے۔ میں جس زمانے اپنے پنڈ چی سی میرے نال ہی شہر تک منا تو اتنے میرے دوست سی عالم دین سی
بہت نیک آدمی ساری مجلس ہوں بھراواں کی طرح ہو گیا فوت بعد انہوں کے بچے رہ گئے وہ ان کرائے دے مکان سے بچے رہ رہے تو پنڈ والے نے نہیں نیکی کی چلو ہوں تا کوئی گزارا نہیں تمہیں اسی پلاٹ ایک دے دینا تو مکان چھوٹے چھوٹے دو اگر انہوں نے بن جان تو تھی سارے بیٹھے جے زکات دے مال دیا کر کو صدقہ تو اللہ توفیق دے انہاں بچیاں دی مدد کر دیو کہ اپنے گھر بیچارے بہ جان انشاءاللہ میرے تواڈی یہ جنت دا سامان ہو سارے میرے بزرگ سن کے نا میرے بالکل پراواں دی طرح تو انہوں دے بچے جڑے تکے کار ہے انہوں نے اگر تسی یہ کوٹھیاں دواں دا انتظام کر دیو رب نے بہت کچھ دیتا اور انشاءاللہ اور بھی دوں گا میری دعا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دی خوشیاں تو نصیب کرے تواڈے مال اولاد چ اللہ برکت دے مگر دے دیا کرو اللہ دے رستے دین نال انشاءاللہ خدا خوش ہوندا جڑے لوگ چلے گئے انہوں دے پچھلے بچیاں دا اسی خیال کرنا یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں دی گورنمنٹ ملازم دینی جماعت سے تعلق جمعہ بھی پڑھاتے ہیں ریٹائر ہونے والے ہیں صرف دفتر کے چکروں سے بچنے کے لیے پہلے رشوت دینا چاہتے ہیں کیا یہ رشوت کو فروغ دینا نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے بس جیب سے بچ سکتے ہیں نا ٹھیک کر لیا بھائی بچن مگر رشوت بھی سارے سمجھ چڈو رشوت کے چکر سے دیندار لوگ بہت مارے گئے میرے دوست یقین صاحب تھے ابراہیم اللہ رحمت فرمائے انہوں کا بھی سالا بھی وہی ابراہیم سے انہوں نارو والوں لے پاورا وہ حوالے کردیاں میں لے تو سنبھال 20 سال حکیم صاحب پوچھا نا 20 سال بعد پوچھا ابراہیم کو حساب کیا آتا ہے حساب کتاب کیا یہ پاورا ہی میری بالکل بہ گیا عدالتوں کے چکر وہ چیما صاحبان دوست سی اپنے انہیں آخیا حکیم صاحب رشوت نہیں دینی انہیں دیتی دوجے نے عدالت پیش ہوئے تو حکیم صاحب نے دسیا ہوں جج نو کی پتا کہڑا ابراہیم دونوں کا نام تو ابراہیم سی بڑی عدالت انہیں آخیا میرا کام کیتا ہی حکیم ابراہیم نے آخیا وہ نال ہی جڑا سی نا ریڈر بیٹھا انہیں پر سجے نہیں جج صاحب وہ ابراہیم دوسرا یہ انہوں نے سنیا پیسے انہیں دے وہ حق فیصلہ ہو گیا مینوں ملے میں حکیم دا تمہیں کنے رشوت آخیا اسے پروں تو دیندار تباہ ہو گیا بھائی ٹھیک ہے بے ایمان کھاندے حرام کھاندے مگر دین والے بھی حرام نہیں اینوں گل پتہ میں رشوت نہ آخیا کرو ورنہ مر جاؤ گے کسی پولیس پھڑ لو گی ناجائز کسی افسر نہیں کام کریں گے اپنا حق لین لی یا اپنے تے ظلم ہو رہا وہ تو جان چھڑاؤنی جڑا دینا نا وہ صدقہ ہوگا انہوں ثواب ملے گا وہ لین والوں مردار دا گناہ ہوگا وہ حرامی پکڑتے پھرن گے انہوں کوئی گناہ نہیں صرف دو گلاں اپنے تے ظلم ہو رہا وہ تو جان چھڑاؤنی یا اپنا حق ہی نہیں مل رہا کسی افسر نو گنڈنا جڑا قرآن پاک ہوں ولا تظلموا بغیر الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالباطل غلط طریقے نہ جھوٹ بول کے دوجیاں دا مال کھانا اپنا نہیں بنتا انہاں دا کھون لی دینے پیسے یہ ڈبل گناہ نالے انج نجائز کام ہے نالے تسی رشوت دے کے غلط فیصلہ کرا رہے رشوت صرف ہو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن حزم فرماؤں ہے یار پڑھو حبشہ جو انہوں نے سپاہیاں نو پڑھ لیا انہوں نے آخیا کدے نہ جان چھڑ دے انہوں نے آخیا اتنے پیسے دینا پڑھو اس تو رشوت نہ کیا کرو مسئلہ سمجھا کرو حق ہوے تہاڈا یہ نہ ہوئے کسی دوسرے کا کھانا چاہتے پھر دے دو تو کوئی حرج نہیں تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 27 وقت 8:30 بجے شروع ہوگا احباب سے شرکت کی اپیل ہے ماہ مئی کا ماہ نام حفظ گاڑی کی اللہ سے حاصل کرے بچیاں کا رسالہ بھی لے جایا کرو اے اجتماع اتوار 1.5 گھنٹہ صرف ہوں آ جایا کرو انشاءاللہ نفع ہی نفع مولوی کیرلا صاحب نے لکھا کہ کتاباں پاکستان کے دینی مسالک امت اسلامیہ کی شرازہ بندی بائبل سے قرآن تک قصر قرآن معرف الحدیث نبی رحمت تقویت الایمان ما تذکیر خان مولوی کیرلا صاحب سے حاصل کریں بالکل ٹھیک بہت اچھی ہیں کتاباں پڑھنے کے قابل ہے اللہ توفیق دے کچھ نہ کوئی لب کے لیا نبی رحمت ہی حضور علیہ السلام کی زندگی سے پڑھو اے ماسٹر صاحب کی لکھا پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا اللہ دے رسول اللہ السلام نے مخاطب کیا میں اگر کھجور کا پھل ہی ہوں تھی کھا لیں جی میری قسمت ہوں پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تو نے کھا لیا ہوتا خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا محبت رسول ہی سارا دین ایمان ہے اس تو بغیر کوئی نہیں نکل جائے دام تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ سے مسجد نبی جو کھجور کے درخت کاٹتے گیا مسجد ود گئی
ورنہ نیک لوگ بیچارے اندر تمنا ہے درختوں پر تیرے روضہ کی جا بیٹھے، تمنا ہے درختوں پر تیرے روضہ کی جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید۔ اے پرندہ جڑا قیدی ہے، اے پنجرے جو نکلے جا کے ڈیرا اتھے ہی لا لوے، تیرا روضہ سامنے ہوئے، میں انہاں درختوں دے پرندہ بن کے بیٹھا ہوا۔ اللہ مینوں تانوں سب نوں بار بار نصیب کرے۔ رسول اللہ دے شہر مکہ مدینہ تو مسلمان دی نظر کوئی بہتر نہیں۔ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے موقع بھی ملے، پیسے بھی ہے مگر نہیں، ساری دنیا گھوم لیندے مکے مدینے نہیں جاتے۔ اللہ ہدایت دے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خوش رکھے اللہ پاک۔ گے یہ ایمان ہے کہ من لیا بے جو کچھ ہے نا سارا جہان جھوٹ بول سکتا مگر اس زبان چو غلط بات نہیں نکل سکتی۔ یہ ایمان کھاؤں جو کہہ دیتا اور پہ عمل کیتا اسلام کھاؤں مننا ایمان ہے، کرنا کم اسلام ہے۔ دو ہی ہیں، پہلا جو کہ نبی آخدہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ منو، مڑ کے وہ کام سارے کرو جڑے دس لگ۔ تو ایمان و اسلام سارا یا نبی علیہ السلام کی زبان سے اعتماد ہے یا آپ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ یہ چھڈ کے کوئی شاید دین نہیں، بالکل یہ تو جڑا خالی ہے پھر اسلام نہ کوئی تعلق نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام نہ محبت ہوئے پھر ظاہر بات ہے آپ کی بیویاں نہ محبت ہے، آپ دے شہر نہ پیار ہے، آپ کی اولاد چنگی لگتی ہے، آپ دے کول بہن والے چنگے لگتے، ہر وہ شاید پیاری ہو جاتی ہے جڑی رسول اللہ نے رکھ دی۔ حضور نال دا تعلق نہ مومن پھر وہ اپنے آپ آٹومیٹک محبت کرتا ہے اور رہ ہی نہیں سکتا۔ تو مدینہ شریف دے بارے جی رومی رحمۃ اللہ نے لکھیا ایک آدمی نے ساری دنیا کی سیر کی پھر تر کے آیا، گفت معشوق کے بعاشق فتح۔ تو جس نال محبت رکھتا تھی نا اس محبوب نے پوچھا کہ نوجوان تو بغربت دیدائی بسیرا، تو دنیا پوری پھریا بڑے شہر تو ویکھیا بس قدامی شہر دا خوش رکھ، دس ہونا سارے شہر تینوں کہڑا شہر چنگا لگا؟ گفتاں شہر کیا آندا دل برس۔ انہیں آخیا بس سب دنیا ویکھی ہے مگر میری نظر سب تو محبوب شہر ہوا جتھے میرا محبوب رہندا، جتھے میرا پیارا، مینوں اس تو زیادہ پیارا کوئی نہیں۔ اور حدیث پاک آندا نبی علیہ السلام جدو سفر تو واپس آؤندے مدینہ شریف دی دیواراں جڑیاں سی نظر آؤندیاں پھر سواری نوں تیز کر دیں، پچھوں آسرا ہونا مدینہ نظر آنا تو تیز سواری جڑی انہوں دوڑنا شروع کر دیں اور مدینے دیاں ساریاں گلیاں تے بازار روشن ہو گئے۔ مل شفیع بیاسار بیاسر اخد آندا کوئی سبب ہوئے کہ میں محمد شفیع جڑا مینوں پھر وہ سحر ملے وہ تہجد دے وقت جڑے مدینے میرے گزرے وعیشت فی حوالہ تمنا، اور وہ زندگی جڑی مدینہ شریف دے اندر وہ محاذ میں کئی دن گزاری اور اس تو فائدے اٹھائے، کسی طرح سبب بنے کہ اللہ شفیع نو موقع پھر نصیب کرے۔ یقین جانو دین اسلام دا خلاصہ لبھیے نا کہ یہی معلوم ہوندا کہ دو باپ اللہ نے ساڈے بیان کیتے قرآن، اللہ دی کتاب نو اسی پڑھیے تے دو والدین دا ذکر رب کردا، ایک وہ والد ہے جہدے پر اسی دنیا چاہے انہیں جنیا سانو، اللہ نے اپنی کتاب اپنے تو بعد ماں باپ دا ذکر کیتا، ساری کتاب کھنگالو پہلا یہ بیان کر کے میرے نال شریک نہ کریں، اگلا ہی قدم یہ ہوندا بل والدین احسان کہ جنہاں پاروں تو اس دنیا چ آیا تو ہن سب کچھ بنیا وہ جان والے ماں اور باپ نال احسان کری، یہ بھی نہیں آخیا بھی انہوں کی خدمت کرنی، احسان اچھے تو اچھا سلوک جڑا تو کر سکتا نا جڑا تیرے بس جاؤ کری، یہ کسر کوئی نہ چڈی، اور نال فرمایا بھی تو اف بھی نہ کہیں، جڑا ہوں بھی کہنا نا یہ بھی قدمہ نہ کہیں، انہوں نے دل میں چوٹ لگنی ہے، یہ اسی پالیا پوسیا نتیجہ نکلیا کل ہم قولم کر
قل لہما قولا کریما، جدوں بولیں تے نرم طریقے نہ بولی، انہوں نے ٹھنڈ پہ بے ہاں بچہ جڑا۔ اسے تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے جدو فرمایا کہ شرک سب تو بڑا گناہ، تے لوگوں نے پوچھا ادوں بعد فرمایا حقوق الوالدہ، ماں باپ نو دکھ دینا اللہ نہ شریک کرنے تو بعد یہ بڑا گناہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشنا۔ مولانا مفتی محمد شبیر رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب احکام القرآن سامنے آئی تو ایک مقام سامنے آ گیا، میں اپنی بات جڑی وہ بھی بیان کرنی، مگر وہ بات جڑی تھی میرا دل نہیں منیا بھی تو تک پہنچا ہوا بغیر رہن دیا۔ تو یہ فرماؤں منقبۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، عربی زبان شعر بھی کہیں سی دوسری زبانہ جی، تو نبی علیہ السلام دی شان سے فرمایا نادا فسمع دانم بہا سممن جلیون فآینا امی الخلق جلہ، کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے حق دا اعلان کیتا کہ ایسے کان جڑے بہرے ہو چکے بالکل وہ نہ سننا نہیں سی چاہتے حق دی آواز نو، انہوں نے حضور نے گل سنائی۔ جلا اللہ دا دین اس طرح کھول کے بیان کیتا پاک پیغمبر علیہ السلام نے، کروڑا درود و سلام افراد پیغمبر سے فآینا امی الخلق جلہ، کہ جڑے انے سی نا مخلوق چو نابینے ہو چکے تھے، انہوں نے اکھاں حق نہیں سی دیکھ لیاں، اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں نے بھی روشن کر کے حق بخا دیتا، بہرے کان کھول دیتے، انہاں دی اکھاں جڑیاں تھے انہوں نے سجاکھا کر دیتا، دین بیان کرن کسر کوئی نہ چھڈی۔ لا حل طیبت ما دارت منورتن تابت مشارقہ من طیب ریاح، آندا قربان جاواں مدینہ پاک تیرے طیبہ دے، تو ہمیشہ اسی طرح ہی روشن رہیں، تیرے جڑے سی مشرق من طیب ریاح، آپ کی پاک خوشبو پاروں سب چمک اٹھے، بالکل نہ سورج نکلنا جی روشنیاں ہو جاندیاں نا، انج تو مدینہ پاک تشریف لے آیا تے تیری خوشبو پاروں تو ایسا نہ لائق نکلیا۔ ایک تے قرآن مجید نا والدین دا ذکر کرنا، انہوں اسی عام ہی جاننے سارے ٹھیک ہے، ایک تسی قرآن مجید نے جو سورہ احزاب نو پڑھ لی، اللہ نے اتنے پھر کچھ اور ماواں دا بھی بیان کیتا ہے نا، ماواں نو چھڈ کے وازواجہ امہاتہم، یہ نا ماواں نال بھی تہاڈیاں ماواں ایک ہور آلہ ہگیاں جڑیاں تہاڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں، حضور دیاں جڑیاں بیویاں وہ مومناں دیاں ماواں، اس سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوسرے سب نے اپنے قرآن تشریح لکھا سی وہاب اللہ، جدوں حضور دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں تے نبی علیہ السلام پھر امت دے باپ ہی ہیں، اور قرآن مجید نے آخیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ ایک زندگی تانوں اس دنیاوی باب میں ملی کہ تہاڈے جان پیدا ہوگی، ایک زندگی وہ جی رسول پاروں نصیب ہوگی، اتوں جڑے محروم ہیں بڑے علامے ہون دانشور ہون دنیا دے بڑے بڑے صدر مملکت ہون کچھ ناپاک جانور ہو، لما یحییکم اللہ دے رسول دی گل منیا کرو کیونکہ وہ تانوں زندگی بخشدا، ایسی شے دیندا جہدے نال حقیقی زندگی ہے، ورنہ تہاڈا دنیا تے آنا نرا نکما ثابت ہوئے۔ صرف رسول پاروں جڑی تانوں حیاتی ملدی نا وہی جڑی اصل زندگی ہے۔ اور اسے تو قرآن مجید نے کافر اور مومن کی مثال زندہ اور مردے جی تھی، کافر پاویں سوٹڈ بوٹڑو مریا وہ ایمان ہے نہیں، کوئی دین نہیں، مومن جڑا بالکل حقیقی حیات دا مالک ہے، اصل زندگی ہوتی ہے۔ اس تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جی میں ماں باپ دا حق سب تو بڑا نا، اسی طرح ہی اللہ تو بعد سب تو بڑا حق رسول کا، تے رسول کی محبت کی جڑی نا سمجھو مرکز و محور ہے، جی تراہ ہوں نا درمیان پہیا سارا اتنے گھومتا، اسی طرح سارا دین گھومتا ہے، رسول دی زبان ایمان ہے، جو آپ نے کیا انہوں سچ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ سامعین کرام، قرآن مجید سورہ العلیٰ میں کچھ آیتاں میں تھوڑے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک مسئلے کی تلاش میں کل کتاباں کھنگار رہا سی، تو مسئلے کی تلاش کے دوران ہی